بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے جائز؟ صرف جماعت اہل حدیث میں اختلاف ہے اور کسی جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی کیا ہے؟ جائز۔ ابھی حال ہی سے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا، ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے، ہم باشعور تھے جب یہ اختلاف شروع ہوا ہے، پہلے نہیں تھا، اور جو ہمارے سلف صالحین ہیں ان کے ہاں بھی اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اعرف خلاف ھذا، میں کوئی بندہ ایسا نہیں جانتا، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی عالم میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ جس نے بھینس کی قربانی پہ آ کے اختلاف کر دیا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ہم لغت کی کتابیں اٹھائیں، عربی لغت کی، تو عربی لغت کی کتابوں میں جب وہ لفظ بکر، بکر گائے کو کہتے ہیں نا عربی میں، جب جو لفظ بکر کی وہ تشریح کرتے ہیں، اس کا معنی لکھتے ہیں، تو اس کے معنی میں وہ گائے کو بھی لکھتے ہیں اور بھینس کو بھی لکھتے ہیں۔ عربی لغت والے ایک نہیں، دو نہیں، سب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ بنی اسرائیلی نہ بنے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بنی اسرائیلی بنائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح کی مشکلات پیدا فرما دے گا۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے کہ جب لوگوں نے یہ شور مچایا کہ کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس سال کیا ہوا؟ پچھلا سال ہے یا اس سے پچھلا سال، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو گائے ہے ان جانوروں نے بیماری پیدا کر دی۔ اوپر سے ایسے لگتا تھا کہ بالکل صحیح ہے، اس کی چمڑے سے، اس کے وجود سے ایسے لگتا تھا یہ بالکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن جب ذبح کر کے کھال اتارتے تو اندر سے کیا نکلتے؟ وہ دانے۔ وہ بیماری اس طرح کی تھی۔ اب جس نے چھری پھیر دی ہے، اب پتہ چلا یہ تو بیمار ہے، اب بتاؤ وہ سارا سال کیا کرے گا اپنی اس قربانی کا؟ وہ تو سارا سال پچھتائے گا۔ لیکن وہاں اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت من البقر اثنین میں وہ وسعت موجود تھی کہ اگر اس گائے کے اس قسم میں بیماری آ گئی ہے تو یہ دوسری قسم بھی ہے، اس گائے کی دوسری قسم بھی ہے جو وہ اس بیماری سے پاک ہے، وہ بیماری اس میں نہیں ہے اور وہ بآسانی مل رہی ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ دو، اس کو ذبح کر دو۔ اب جن لوگوں نے سختی کی اب ان کے لیے مشکل ہو گیا، اب وہ بکرا کریں گے، گائے تو کر نہیں سکتے، اب وہ بکرا کریں گے، اور بکرا مہنگا ہے، بکرا کیا ہے؟ مہنگا ہے، اور ہر انسان وہ بکرا نہیں کر سکتا۔ اب یعنی اس امت محمدیہ نے بھی اپنے لیے خود مشقتیں کھڑی کر لی ہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک گائے ذبح کرو، صرف گائے کہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گائے کی جو مردی جنس، جو مردی قسم ذبح کر دیتے تو ان کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، بتا دیتا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ آگے سے کہنے لگے اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس قسم کی ہو، وہ موٹی ہو، پتلی ہو، عمر کتنی ہو، بڑی ہو، چھوٹی ہو، اچھا وہ کام کرنے والی ہو یا نہ کرنے والی ہو، اس کے جسم پہ نشان ہو یا نہ ہو، وہ جتنے سوال کرتے گئے اپنے آپ کو وہ پھنساتے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ بکر کے اندر یہ وسعت رکھ دی ہے کہ اس کے اندر بھینس آ رہی ہے، تو میں یا مجھ جیسے کسی انسان کو کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس وسعت کو ختم کر سکے۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی قربانی نہیں کی ہے، صحابہ کرام نے نہیں کی ہے، اس کی وجہ کہ اس ملک میں جب بھینس تھی ہی نہیں، عرب میں جب ایک چیز ہے ہی نہیں، سوال یوں بنتا کہ بھینس تھی لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے یا ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کو چھوڑ کے گائے کو ترجیح دی ہے، تو پھر بات کلیئر ہو جاتی کہ اگرچہ یہ بکر کی قسم میں سے ہے لیکن موجود تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اصل میں وجہ کیا بنی؟ یہ چھوشا چھوڑا ہے چند بھائیوں نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انڈیا اور پاکستان کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، اور اس وقت وہ بھائی عروج پہ تھے۔ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے اور ایک زوال ہوتا ہے، اب تو وہ زوال میں ہے، اس وقت وہ عروج میں تھے۔ اب انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، بھائی نہیں 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 نہیں، کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بھئی وجہ کیا ہے تمہارا یہ شوشہ چھوڑنے کی؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ کٹے اور بھینس سے رک جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ گائے کو کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے، اور ہندو جو ہیں وہ گائے کی پوجا کے ذریعے سے ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ اب اس وجہ سے یہ شوشہ چھوڑا۔
اب وہ کافی سالوں سے چلتا اب وہ مستقل ایک مسئلہ بن گیا ہے، اب اس پر مستقل ایک اختلاف بن گیا ہے۔ اب ایک دھڑا جماعت اہل حدیث کا وہ کہتا ہے جائز ہے، اب دوسرے علماء جو عالم ہیں وہ کہتے ہیں ناجائز ہیں، اور میرے یہ دونوں بھائی ہیں، میرے یہ دونوں جماعت کے حصہ ہیں، اور انہیں اتنی توفیق نہیں ہو سکتی، میں ہر سال یہ کہتا ہوں انہیں اتنی توفیق نہیں ہو سکتی کہ تم 4 5 یا 10 عالم ہو، کم از کم 5 4 10 ہو گے، اس سے زیادہ تھوڑی ہو جو اختلاف کر کے بیٹھے ہو۔ تم 10 کے 10 ایک جگہ پر میٹنگ کر لو، تم 10 ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو مطمئن کرو، یا جائز قرار دے دو یا ناجائز کر دو۔ جب ہو ہی ایک جماعت کے، ہوتا نا کہ بریلوی کچھ کہتے ہیں، دیوبندی کچھ کہتے ہیں، شیعہ کچھ کہتے ہیں، ایک ہی جماعت کے 2 عالم، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، تم بیٹھ نہیں سکتے ہو اکٹھے، وہ وہاں سے بیٹھ کے شوشہ چھوڑتا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے، اور یہ سیدھے سادے عوام کہاں جائے؟ یہ بیچارے پہلے اختلاف کے شکار ہیں، ان کے ہاں تو پہلے جتنے بھی مسائل کھڑے ہیں دینی، وہ سارے مختلف فی ہیں، کوئی کہتا رفع الیدین کرو، کوئی کہتا نہ کرو، کہاں جائیں گے؟ کوئی کہتا ہے سینے پہ ہاتھ باندھو، کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے باندھو، کوئی کہتا ہے کل خانی کرو، کوئی کہتا نہ کرو، کوئی کہتا ہے میلاد کرو کہ جہنم میں چلے جاؤ گے، کوئی کہتا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ یہی ہے۔ کہاں جائیں؟ ایک قربانی بچی تھی، اس قربانی کے اندر بھی پھر وہی کام شروع کر دیا۔ اب جن بیچاروں نے جانور کٹے کی صورت میں لے رکھے پریشان ہے، فیس بک کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، وہ چل رہی ہے، سن رہے گئے، اب وہ سنا اور بندہ مشکوک ہو گیا، اب پتہ نہیں جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے دل میں تو شک آ گیا، کس نے ڈالا؟ اس نے ڈالا۔ ایک بات کر دو، یا جائز کر دو یا ناجائز کر دو، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اگر میرے رب نے لفظ بکر کے اندر یہ وسعت رکھ دی ہے، اور ہمارے محدثین سلف صالحین، ہمارے چاروں امام، اگر وہ اس بھینس کو گائے کی قسم بنا کے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کرتے ہیں، جب بھینس کی زکوٰۃ لینی ہو تو پھر بھینس کو کیا کرتے ہیں؟ گائے کی جنس بناتے ہیں، گائے کی جنس بنا کے، گائے کی جسم بنا کے پھر اس پہ زکوٰۃ لاگو کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ بھینس ہو، یہ بھی گائے کا حصہ ہے۔ جس طرح اونٹوں کی 2 قسمیں ہیں نا، اگر ہم قسموں میں جائیں گے تو پھر ان جانوروں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں۔ بھیڑ کی 6 7 نسلیں ہیں، اور یہ جو گائے ہے، خود گائے کی 12 نسلیں ہیں جو میں جانتا ہوں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے مزاج میں بڑا فرق ہے، گائے کے اور بھینس کے مزاج میں بڑا فرق ہے، یہ سست ہے اور یہ پانی میں رہتی ہے اور وہ پانی میں جاتی نہیں ہے، اور گائے بھی ایسی ہیں، ایسی نسل کی گائے ہیں جو بغیر اے سی کے رہ نہیں سکتی، جو ٹھنڈ کے علاوہ رہتی نہیں ہے، اور ہماری گائے ایسی ہیں جو گرمیوں میں رہتی ہیں، پانی میں جاتی نہیں ہے۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، قسمیں ہوتی ہیں مختلف۔ اب اونٹ ہے، اونٹ کی 2 قسمیں ہیں، ایک عربی اونٹ ہے جس کی 1 کوہان ہوتی ہے، اور ایک بختری اونٹ ہے جس کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ اب کون سا ذبح کریں؟ 1 کوہان والا ذبح کریں یا 2 والا کریں؟ قرآن نے ایبل کہہ دیا ہے، وہ 1 کوہان والا ہو وہ بھی ایبل ہے، اگر 2 کوہان والا ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ ایبل ہے۔ ایبل میں جو آئے گا اس کو ذبح کرنا جائز، بکر میں جو آئے گا اس کو ذبح کرنا کیا ہے؟ جائز۔